بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اور یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بتائی راہ ہی اصل راہ ہے، اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ یہ اس وقت جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، ان کے بارے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں، آپ سے خوش ہو جائیں، تو یہ تو آسان نہیں ہے۔ ان کے اندر مزاج میں جو گھٹائی ہے اور کچھ خوش فہمی اپنے خاندان پر، اپنے دین پر جس کا وہ چلے آ رہے ہیں، حالانکہ اس کو انہوں نے تقریباً سب بدل ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود اس غلط فہمی میں تھے کہ بس یہی سب کچھ ہے اور اسی کے مطابق لوگوں کو اپنی زندگی بنا لینی چاہیے، اور حالانکہ جانتے تو کہ آخر میں بھی آنے والا ہے، لیکن ڈھٹائی کی وجہ سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ سے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یا یہاں تک کہ آپ انہی کے راستے پر آ جائیں، انہی کے پیروی کرنے لگیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتا۔ آگے اس کی وضاحت بھی ہے، آپ تو یہ فرما دیجئے کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ اصل تو اللہ نے جو راستہ بتایا ہے ہدایت کا، بس وہی اصل راستہ ہے ہدایت کا۔ اس سے ہٹ کر
اگر کوئی راستہ تلاش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اپنے اپنے زمانوں میں اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے اور ان کو صحیح راستہ بتایا، اور ایک تعداد تھی جنہوں نے بات مانی، لیکن ان میں اکثریت کا حال یہی رہا کہ انہوں نے جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، اور ان کو یہاں تک ہوا کہ شہید کیا انہوں نے۔ تو پوری تاریخ ان کی انتہائی گھناؤنی تاریخ رہی ہے، اگرچہ آگے جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ نے تو ان پر ایسے انعامات فرمائے اور ایسا کرم فرمایا کہ اور کوئی ہوتا تو نہ جانے کہاں پہنچ جاتا، لیکن ان انعامات کو انہوں نے ہمیشہ کبھی جھٹلایا اور کبھی ناقدری کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس امید میں نہ رہیں کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، یہ تو کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ ان کی ملت پر نہ آ جائیں۔ ملت کہتے ہیں دین کو، طریقے کو، یعنی انہوں نے جو اپنے لیے طریقہ تجویز کر رکھا ہے، اگرچہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، وہ تو سب بھلا چکے ہیں، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، شرک میں ڈوب گئے۔ عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ کو، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی رائے حق پر، تو اپنی ڈٹائی پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی اس امید میں نہ رہیں کہ وہ پوری طرح آپ کو مان لیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ آپ تو صاف بات کہہ دیجئے ان سے کہ اصل تو ہدایت وہی ہے جو اللہ نے طے کر دی ہے، اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشات پر چلے جبکہ آپ کے پاس العلم آ چکا، العلم سے مراد وحی الہی ہے، یعنی علم وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ چکی ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد آپ ان کی خواہشات پر چلیں، تب تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ پھر تو حالت یہ ہوگی کہ پھر کوئی مددگار نہیں رہ جائے گا اللہ کے علاوہ، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا جا رہا ہے، حقیقت میں آپ کے ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے، پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر ان کی پیروی آپ نے کی تو آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ تو بدرجہ اولا اس کے مخاطب ہیں، اور قرآن مجید میں تعبیر کئی جگہ استعمال ہوئی ہے کہ آپ کو خطاب کر کے امت کو خطاب کیا گیا ہے، امت کو توجہ دلائی گئی کہ یہ جو کہتے ہیں، جس کو کتاب الہی سمجھتے ہیں، وحی الہی سمجھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی خواہشات ہیں، انہوں نے تو وحی الہی کو نہ جانے کتنا حصہ اس کا بھلا دیا، اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں کر دیں، تحریفات کر دیں، تو یہ تو اپنی خواہشات کے مطابق اپنے دین کو کرنا چاہتے ہیں، بڑا حصہ انہوں نے کر لیا ہے، اس پر کوئی چل رہا ہے تو گویا کہ ان کی خواہشات پر چل رہا ہے، وہ وحی الہی پہ نہیں چل رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے زمانوں میں ان کا دین تھا، اگر وہ دین ہو بھی، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، آخری نبی تشریف لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام اتار دیا اور شریعت کو اللہ نے مکمل کر دیا قیامت تک کے لیے، تو اب اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے اب اس پر کوئی اگر چلتا ہے تو وہ خواہش نفس پر چلتا ہے، اور یہ ان کی خواہشات نفسانیہ ہیں جو گزشتہ قومیں رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی خواہشات نفسانی اس میں شامل تھی، اس طور پر بھی جیسے بات ابھی کہی گئی، تو اس میں نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں انہوں نے کر رکھی تھیں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی خواہشات پر چلے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار، یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے قیامت تک کے لیے اس امت کو کہ تم بھی اس کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اور کیسی وہ آسمانی کتابیں ہوں، لیکن اللہ نے جب آخری کتاب بھیج دی اور یہ مکمل دین آ چکا، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ دیا گیا، تو وہ ناقص جو دین ہے، اور ناقص کو بھی ایسا ناقص کر دیا گیا تحریف کر کے کہ اس کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، اس پر چلنا خواہشات پر چلنا ہے، اس سے ہمیشہ آدمی الگ رہے، دور رہے، اور یہ نہ سوچے کہ کچھ حصہ اس میں سے بھی ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز ایسی ہو جو ہمارے لیے لائق تقلید ہو، لائق اتباع ہو، تو یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ یہ آتا ہے روایتوں میں کہ ایک بتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حصہ ملا تورات کا یا کسی آسمانی کتاب کا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کے اوپر بھی لازم ہوتا کہ میری پیروی کر۔ اب وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی، اب ایک نظام چلے گا جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب اس امت کے جو لوگ ہیں وہ اس کی رعنائیوں کو، اس کی بہت دنیا میں ترقیاں ہیں اور زیب و زینت ہے، ایجادات و اکتشافات کا ایک بحر بے کراں ہیں، اگر خدا نخواستہ سے متاثر ہو کر وہ اپنا دین بدلنے لگیں، اپنا کلچر بدلنے لگیں، اپنی تہذیب بدلنے لگیں، تو وہ بھی بڑی حد تک اس میں شامل ہے، گویا کہ وہ بھی ان کی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ اور آج یہ ہو رہا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، جو مغرب میں ترقی کی ہے یورپ نے، اور عیسائی دنیا، اور اس وقت یہودی اور عیسائی مل کر گویا کہ لگتا ہے کہ اس پر کمر بستہ ہیں تو اسلام کو مٹا دیں۔ اسلام کو اللہ نے مٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے یہ چراغ تو جلایا ہے، یہ رہے گا قیامت تک۔ ساری دنیا اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہے وہ کبھی بجھ نہیں سکتا، اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ساری طاقتیں ایک ہو جائیں، لیکن اسلام کو اللہ نے مٹنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تو رہے گا۔ تو اب جو اہل اسلام ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری؟ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کو سامنے رکھیں، اسلام نے جو نظام حیات دیا ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، اسلامی کلچر کو سامنے رکھیں۔ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نظام زندگی ہے، وہ ایک پوری، اس میں تہذیب بھی شامل ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں آج بھی ہو رہی ہیں، اور یہ غلط کام آج بھی ہو رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو مغرب کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں کہ ان کا کلچر جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا، ان کا طریقہ زندگی جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں ہمیں صاف بتا رہی ہیں کہ اس میں ہمیں پوری طرح سے یکسو رہنے کی ضرورت، اپنی دین و شریعت پر، اپنی ملت پر، اپنے طریقے پر، اپنے کلچر پر، اس سے کہ دین پورا ایک نظام زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ترقی کے لیے ضروری ہیں، ان کو ہمیں اختیار کر لینا چاہیے، یورپ سے لے لینا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو جس کا تعلق تہذیب سے ہے، عقیدہ تو آگے کی چیز ہے، ہم تو کہتے ہیں جس کا تعلق تہذیب سے ہے، وہ بھی اگر خدا نخواستہ ہم نے ان سے لیا تو ہم پھر راستے سے بھٹک جائیں گے اور ان کی خواہشات پر چلنے والے شمار ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ صاف کہتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ اور آج جو صورتحال ہم مسلمانوں کی ہے پوری دنیا میں، تقریباً یہی صورتحال آپ دیکھ لیجیے، مختلف ملکوں میں جائیے، عرب ملکوں میں جائیے، مسلمان ملکوں میں جائیے، وہاں جو طریقہ زندگی لوگوں نے اختیار کیا ہے بالکل یورپ کا طریقہ زندگی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، یعنی ایسی چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں جو عقیدہ توحید کو بھی کبھی کبھی متاثر کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اور طریقہ دیا ہے، اس کو اللہ نے مکمل دین فرمایا ہے، ہم گویا کہ اس پر اندر سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ مطمئن نہیں ہے اور ہمیں دوسری کوئی چیز چاہیے۔ اور بعض کہنے والوں سے کمال کر دیا، جو قرآن مجید کی بات ہوتی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بعض ہمارے مسلمانوں نے، مسلمان مفکرین نے، اللہ ان کو معاف کرے، اور بہت خطرے کی چیز ہے کہ اس کے بعد مغفرت ہو یا نہ ہو، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو ہے، لیکن کاملہ نہیں، کاملہ نہیں ہے، اور کاملہ کرنے کے لیے ہمیں اور دوسرے مذاہب کو، دوسرے انبیاء کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا اسوہ کاملہ نہیں ہے تو وہ دین سے ہٹ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اکملت لکم دینکم، اور کوئی دوسرا یہ کہے کہ یہ نقص ہے، اللہ اس کے کمال کو بیان کرتا ہے۔ اس کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، مکمل ڈھانچہ، مکمل نظام زندگی تمہارے سامنے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مکمل نہیں ہے تو پھر یہ تو گویا کہ قرآن مجید کا انکار ہو رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جو کہا گیا ہے، عقل سے اگر کام لے کوئی شخص، حسنہ کون ہوگا، کس کو حسنہ کہیں گے؟ حسنہ اسی کو کہا جائے گا جس میں کمال ہو، اعتدال ہو۔ اگر کمال اور اعتدال نہیں تو حسنہ کہاں ہے؟ حسنہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسوہ کاملہ بھی ہے۔ تو یہاں اس کی پوری وضاحت کی گئی ہے، بڑی اہم یہ آیت ہے، اور پوری مسلمان امت کو، اس آخری امت کو گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے قیامت تک کہ دھوکے میں نہ رہنا۔ بڑا تمہیں چیرہ دستیاں نظر آئیں گی، بڑی اعلیٰ قسم کی چیزیں نظر آئیں گی، اور بعض مرتبہ تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی
لیکن اگر خدا نخواستہ تم متاثر ہوئے اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ دین کچھ اس میں کمی ہے، کوئی نقص ہے، ہمیں ذرا سا کلچر تو دوسروں کا لے لینا چاہیے، تو یاد رکھو کہ تم نے گویا کہ خواہشات نفس جو یہود و نصارہ کی خواہشات نفس ہے اس پر تم نے چلنے کا ارادہ کیا، اور ظاہر ہے اگر اس پر کوئی چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اور آج جو ہم لوگ ذلیل و رسوا ہیں، واقعہ یہ ہے کہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلام کا پورا ڈھانچہ اختیار نہیں کیا، پورا مکمل نظام زندگی اختیار نہیں کیا، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو اسلامی زندگی ہے وہ اسلامی زندگی نظر ہی نہیں آتی۔ ہر طرح کی بے حیائیاں، ہر طرح کے خرافات، اور بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلامی احکامات میں شامل ہیں، اسلامی زندگی میں شامل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اختیار کر لیا تو ہم گویا کہ ترقی نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، دقیانوسی کہلائے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے اصطلاحات لوگوں نے ایجاد کر لیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری امت جو قیامت تک آنے والی ہے سب کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ اگر تمہاری نگاہیں دوسری طرف اٹھیں گی تو یاد رکھو پھر اللہ کی مدد سے تم محروم کر دیے جاؤ۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جس نے اس کا انکار کیا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اب آگے ان اہل کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اپنے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جو کتابیں ان پر اتری، ان کتابوں کو وہ پڑھتے رہے اور پڑھتے ہی نہیں رہے، اس پر چلتے رہے، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے۔ یہ تلا یتلو کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پیچھے چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس لفظ کا کئی جگہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے بعد چاند آیا، وہ ہے نا اذا تلاہا والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد چاند جو اس کے بعد اس کے پیچھے آیا، تو تلا کے معنی پیچھے آیا، تلا یتلو کے معنی پیچھے آنے کے بھی آتے ہیں، تلا یتلو کے معنی پیروی کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی حق پر ہیں، کتاب کا حق ادا کرنے والے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جس نے اس کا انکار کیا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو انہوں نے جھٹلایا، تحریف کی، نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن ایک تعداد اب بھی ہے ایسے لوگوں کی جو ہمیشہ اس کتاب کا حق ادا کرتے رہے، اور ان لوگوں سے امید ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے، اور ان میں بڑی تعداد ہے یہودیوں میں بھی، اور عیسائیوں میں تو ایک بڑی تعداد ہے جو اسلام میں داخل ہوئی۔ اور یہودیوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے گواہی دی فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ وہ تو بہت کم مسلمان ہوں گے، اکا دکا ہی مسلمان ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ نے گواہی دی ہے آج تک وہ ایک حقیقت بن کر چلی آ رہی ہے۔ یہودی بہت کم مسلمان ہوتے ہیں، عیسائی بہت مسلمان ہوتے ہیں، یہودی بہت کم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگوں نے بتایا وہاں کہ یہودی آتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، بہت سے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں۔ محمد اسد مشہور ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم محقق تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، وہ یہودی تھے، مسلمان ہوتے ہیں مسلمان، لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ عیسائی ایک بڑی تعداد میں مسلمان پہلے بھی ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو یقیناً یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب غور کرنے کی بات ہے، شروع میں یہی بات کہی گئی تھی جو سورہ بقرہ کا گویا ایک طرح سے آغاز ہو رہا تھا، وہاں بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ ہم نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی، ہم نے تم پر بڑا انعام کیا، بڑی نعمتیں تم پر دی۔ وہاں بھی یہی کلمات ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہی کا حصہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ہمارے اس انعام کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیا۔ وہاں بھی سب سے پہلے اللہ نے اپنے احسان کو یاد دلایا، اس کے بعد جو ان کی ناہمواریاں تھیں، انہوں نے جو اس انعام کی ناقدری کی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئے،
اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ پوری تاریخ دہرائی گئی۔ اب پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہوا، تم نے انکار کیا، لیکن ذرا غور تو کرو کہ ہم نے تم پر کیسا انعام کیا۔ اپنے زمانے میں وہ قوم سب سے برتر تھی، اس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ علی علم کہا کہ ہم نے ان کو ہم جانتے بوجھتے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اپنے زمانوں میں ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے وہ، حضرت ابراہیم کی وراثت سنبھالنے والے، حضرت اسحاق کے اولاد میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت ہوئی اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا ان پر، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی کیسی کیسی نعمتیں کی۔ جب انہوں نے مطالبے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مطالبوں کو پورا کیا، یہاں تک کہ مائدہ آسمان سے اتار دیا، اور فضللنا علیہم الغمام، اور جب وہ وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے اللہ نے اس وقت بھی بادلوں سے ان پر سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا۔ یعنی خارق عادت کثرت سے اللہ نے ان پر ایسے انعامات فرمائے جو عام طور پر نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے انعامات اپنی جگہ رہے، لیکن عجیب مزاج تھا ان کا کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اس کے بعد پھر جاتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر دوبارہ غور کرو، سوچو کہ ہم نے کیا نہیں دیا تمہیں، کیسا کیسا انعام تم پر ہم نے نہیں کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم ہی نے تم کو جہانوں پر برتری بخشی۔ یہ اس زمانے میں اپنے دور میں جب بنو اسرائیل تھے تو اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر برتری بخشی تھی، وہ افضل ترین قوم، افضل ترین امت تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گویا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اپنے ہاتھوں سے ذلت مول لی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں فرما دیا تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اب تو اللہ نے طے کر دیا کہ ان کے لیے ذلت لکھ دی گئی، اور وہ ذلت دنیا میں بھی ہوئی اور آخرت کی ذلت یقینی، اور تاریخ سے 1400 سال کی ہے، اس میں یہ واقعات کثرت سے موجود ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش اس کو فائدہ دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ساری فضیلت تمہاری ایک اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں فضیلت کے لیے گویا کہ طے کر لیا، اب اللہ کا جو انعام تھا وہ ہمیشہ رہے گا، ہم کیسی زندگی گزاریں، ہمارے لیے جنت لکھ دی گئی، جنت کی چابی ہم کو دے دی گئی، اور انہوں نے یہ بات کہی، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، یہ باتیں یقیناً صرف زبانی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے صاف صاف یہاں پر کہ وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ان کے انبیاء ان کے کام آئیں گے، نہ ان کے باپ دادا ان کے کام آئیں گے، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، کتنے دولت مند دنیا میں ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ سوچے کہ وہاں سب کچھ دے دے، ساری دنیا دے دے، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش چلے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو بھی طریقے سے ہٹے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، نبیوں کو نہیں مانے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو ذلیل کرے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم یہودی ہیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہم نصرانی ہیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ دے دیا، اب کفارہ جب دے دیا تو اب سارے گناہوں کا کفارہ ہم سب کی طرف سے ہو گیا، اب ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی، تو یہ سب ان کی خام خیالیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قیامت میں چلے گا، اور اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس کی بادشاہت آج سوائے اس ایک کے جو زبردست ہے، بس وہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس نے یہ بات طے کر دی ہے کہ جو اللہ کو مانے گا، توحید کا قائل ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، اس کو نجات دے گا، اور جو اس سے ہٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ اگر کفر و شرک ہے تو اللہ صاحب کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اگر شرک کوئی کرتا ہے تو اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی گناہ دوسرے ہوئے ہیں اور اس سے توبہ بھی کر لی تو معاف ہو ہی جائے گا، اور نہیں بھی کی تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، تو غفور الرحیم بھی ہے، لیکن کفر و شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں کتنی بڑی نسبت ہو، کتنا ہی بڑا خاندان ہو، اور کیا کیا امید آدمی لگا کر بیٹھے، قیامت میں ساری چیزیں، ساری امیدیں ہوا ہو جائیں گی۔ اور وہاں تو آدمی جو کچھ کر کے گیا ہے اور جو عقیدہ اس کا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق وہاں اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ خاص طور سے پہلے بنو اسرائیل پر انعامات کا ذکر کیا گیا، ان کی جو فضیلت تھی اس فضیلت کا ذکر کیا گیا، لیکن پھر کہہ دیا گیا کہ تم اس چکر میں نہیں رہنا کہ فضیلت تمہاری قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت میں بھی یہ فضیلت تمہارے کام آئے گی۔ قیامت میں صرف عمل کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی۔
ہاں الا باذن، خود قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، کون ہے جو سفارش اس دن اللہ کے سامنے کرے؟ ہاں جس کو اللہ اجازت دے، اور اللہ اجازت دے گا اپنے خاص بندوں کو، سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے گا۔ ایک شفاعت آپ کی وہ ہوگی، ساری انسانیت کے لیے ہوگی، جب جنت میں جانے والے، جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کریں، تو سب حضور کے پاس آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے آپ کے پاس، اور آخری بات یہ ہوگی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے، اور ایسے کلمات حمد اس دن اللہ آپ کو القاء کرے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوئے، اور پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر مبارک کو اٹھائیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس دن پھر آپ سفارش کریں گے، لیکن وہ سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرے، وہاں کسی کوئی بادشاہت نہیں، کسی کوئی اختیار نہیں، وہاں اختیار صرف اللہ کا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آگے متعدد آیتوں تک چلے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جن کو دنیا کی سب قومیں مانتی، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے بھی وہ اجداد میں ہیں، اور خود مسلمانوں کے اجداد میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، تو ان کو تو سارے یہ حضرات مانتے تھے، اور قرآن مجید عربوں میں اترا، اور اس وقت سامنے جو مخاطب تھے وہ عرب بھی تھے، اور اس زمانے کے یہود و نصارہ بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب جانتے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی ابراہم کے نام سے اور ابراہیم کے نام سے بھی نام موجود ہے، اور بڑے عقیدت کے ساتھ ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو شرف امامت عطا فرمایا اس کی تاریخ کیا ہے، تمہیں بھی جو کچھ امامت ملی، جس زمانے میں تو انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور اللہ نے تمہیں فضیلت دی، بلند مقام دیا، گویا کہ اس کی جو بنیاد تھی، تاریخ کی، اس تاریخ کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دکھایا۔ اب یہ باتیں کیا تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پورے قرآن مجید میں آگے آ رہے ہیں، اس میں ساری باتیں بیان کی گئی۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کی جو بنیاد عطا فرمائی، تو سب سے پہلے وہ جب بت خانے میں گئے انہوں نے صاف اعلان کیا، وہ سب کو چلے گئے میلے ٹھیلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، بتوں کو توڑ دیا، اور بڑا بت جو تھا اس کی اس میں گردن میں کڑھائی لٹکا دی۔ اب جب آئے سب تو حیرت سے پڑ گئے، کیا آفت آ گئی۔ اب انہوں نے بلایا کہ یہی ہوگا، یہ یہاں تھا وہ تو گیا نہیں، باقی سب میرے ٹھیلے میں گئے، ان کو بلایا جائے، سب نے کہا، اب بلائے گئے، پوچھا ان سے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، یہ جو بڑے بت صاحب ہیں یہ تو یہاں ٹھیک ہیں، سلامت ہیں، انہی سے پوچھو، یہ کڑھائی تو انہی کے گردن میں ٹنگی ہوئی ہے۔ اب سب کے سر جھک گئے، ارے بھائی ان سے کیسے پوچھیں، یہ بولتے کہاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ ان کی زبان سے سنیں، ان کی زبان سے نکلے کہ یہ ان کے جو معبودان باطلاں ہیں کیسے عاجز ہیں اور کیسے نکمے ہیں۔ بس جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور انہوں نے دعوت دی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، اس کے نتیجے میں ان کو بہت تعذیب کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو مرحلہ آزمائش کا تھا ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ نمرود کا قصہ ہے، آگ بھڑکائی اس نے اور ان کو منجنیق بنا کر اس کے ذریعے سے کسی طرح آگ میں پھینکا۔ آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے کس طرح ان کو آزمایا، فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی مدد کریں، ان کا ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے۔ آگ میں ڈال دیے گئے، اللہ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ دوسری آزمائش ہوئی۔ اور پھر تیسری جو آزمائش تھی کوئی معمولی نہیں تھی، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا وطن چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر آگے حکم ہوا کہ اپنے بچے کو یعنی اپنی بیوی کو اور اپنی شیرخوار بچے کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کہا کہ ان کو لو اور لے جاؤ ایسی جگہ پر بالکل بے آب و گیا علاقہ ہے، وہاں جاؤ اور لے جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب معمولی بات نہیں تھی، وہ لے کے گئے، اور آج جہاں مکہ کہلاتا ہے وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پہاڑ، وہ بھی خشک پہاڑ، پانی کا نام و نشان نہیں، سبزے کا نام و نشان نہیں۔ وہاں لے گئے اور چھوڑ کے چلنے لگے تو اہلیہ نے کہا کہ آپ کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں،
آپ چلے جائیں گے ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے عجیب مزاج دیا تھا ان کی بیوی کو بھی، وہ کہنے لگی اللہ کا حکم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ اب وہ چلے گئے، تو معمولی قربانی تھی، اللہ نے پھر سلامت رکھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا، پیر مارتے رہے، پورا قصہ ہے کہ جب وہ پیاسے ہوئے اور پریشانی ہوئی، حضرت حاجرہ دوڑتی تھیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، اور نشیب جب ہوتا تھا تو تیز دوڑتی تھیں کہ وہ حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، پریشان ہوتی، تیز بھاگتی تھی کہ نظر آتے رہے وہ، اور پھر تیزی سے پہاڑی پہ چڑھتی تھی اور دیکھتی تھی کہیں چشمہ نظر آ جائے پانی کا، کہیں چشمہ نہیں۔ اسی دوران اللہ کا فیصلہ ہوا، وہ پاؤں مار رہے تھے حضرت اسماعیل، وہاں سے اللہ نے زمزم جاری کر دیا، سوتا پھوٹ گیا اور اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا، اور پوری اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ دوسری قربانی، اور سب سے بڑی پھر قربانی جو معمولی نہیں تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلا کر حضرت اسماعیل سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آخری بات ہے، اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی کیسا بنایا تھا، بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تمہاری کیا رائے؟ بیٹا بولا کیا رائے؟ اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ گویا اپنے کو قربانی کے لیے تیار، اپنے کو ذبح کرانے کے لیے پوری طرح تیار، کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں، ایک بچہ نوخیز بچہ نوجوان جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ذبح کر دو جائے۔ اور زمانہ وہ تھا کہ اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو رہے تھے، اپنے والد کے ساتھ آتے جاتے تھے، جیسے باپ خوش ہوتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جو اب ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے، اس وقت عین محبت بھری جو عمر تھی اس وقت اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو قربان کرو۔ اب غور کرنے کی بات اور جو ہے سب سے بڑی جو فَأَتَمَّهُنَّ سے معلوم ہو رہی ہے، کلمات سے بھی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان باتوں میں آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر کے دکھا دیا۔ وہ باتوں میں جو آزمایا وہ ساری باتیں کیا تھی؟ اللہ نے کہا یہ کرو، بہت اچھا حاضر۔ اللہ نے فرمایا یہ کرو، یہ کہیں نہیں پوچھا انہوں نے کہ یا اللہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یا اللہ اس کا ہمیں صلہ کیا ملے گا، ایک سوال ان سے منقول نہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں کہا گیا اور صرف خواب تھا، اور انبیاء علیہ السلام کو خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، صرف خواب تھا، اور یہ کہا گیا بیٹے کو ذبح کرتے وہ دیکھ رہے ہیں، کہا بھی اس طرح نہیں گیا بلکہ دیکھا انہوں نے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے ذبح کر دیجیے۔ اب یہ ایک شکل ہو سکتی تھی کہ اللہ سے پوچھتے کہ اللہ تو نے یہ حکم دیا ہے، لیکن اللہ بیٹا ہے میرا چہیتا ہے، میں ذبح کر دوں تو اس کا کیا نتیجہ مجھ کو ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ یہ تعویلیں نہیں، یہ مزاج عام طور پر ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی قربانی کے لیے کہا جائے تو فوراً پوچھتا ہے اس کا نتیجہ کیا ملے گا، میں ایسا کروں تو اس کا مجھے انعام کیا ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف حکم الہی کی تعمیل سامنے رکھی، یہ سب سے بڑی چیز، حکم الہی کی تعمیل بغیر سوچے ہوئے کہ اب کیا ہوگا، ان کا بس اللہ کا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان سے کہا خدا کے ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو رب العالمین کا ہو چکا، میں تو رب العالمین کا ہو چکا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، جو کہا جائے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ مزاج تسلیم کا اور پوری طرح سے اپنے آپ کو جھکا دینے اور فرما برداری کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ ایک مثال ہے، اور اسی مزاج کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات فرمائی جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے امتحانات اللہ نے اسے لیے، بیٹے کو لے گئے، اور آج جہاں منی ہے وہاں بیٹے کو لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں جوش پدری جوش یعنی محبت پدری جو ہے وہ جوش میں نہ آ جائے، محبت پدری جوش میں نہ آ جائے، اسی آنکھوں پٹی باندھ لی اور اپنی دانش میں لٹانے کے بعد چھری چلا دی، ذبح کر دیا۔ اب جو پٹی کھولی تو دیکھا کہ وہ تو سامنے کھڑے ہیں اور ایک مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کو ذبح کرانا چاہتا تھا، بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، محبت ذبح ہو۔ یہ تعمیل ارشاد کی آخری مثال ہے، اور یہ امت کے لیے نمونہ۔ یہ واقعات اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کیا کچھ ملتا ہے تو قربانی پر ملتا ہے، تعمیل ارشاد پر ملتا ہے، اور تعمیل ارشاد میں چوں اور چرا کہ ہم کیسے کریں اور کب کریں اور اس کی اور کیا شکلیں۔ بنو اسرائیل نے یہی سب کیا، جب کوئی بات کہی جاتی تھی تو کہتے تھے اور اس کی کیا شکل ہو، یعنی آخری بات یہ جب ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، ارے ذبح کر دو گائے، اپنے سر مصیبت خود مول لی، کیسی گائے ہو، پھر کیسا رنگ ہو، اور پھر کیا کرتی ہو۔
یعنی ایسے ایسے سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وما ذبحوها کہ وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون کہ ذبح کر تو دیا لیکن لگتا تھا کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے. سوال پہ سوال کیے جا رہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا تھا. تو ان سے کہا جا رہا ہے, اللہ کا حکم آ رہا ہے, سخت قربانی کا حکم ہے, بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کہی جا رہی, کوئی سوال نہیں اور کوئی چوچرا نہیں, فوراً اس پہ تعمیر ارشاد کے لیے تیار ہیں اور جا کے بیٹے کو ذبح کر دیا. اتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا. تو یہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ان کی قربانیوں کی وجہ سے. یہ وہی قربانیاں ہیں جن کے یہاں ذکر ہے کہ جو ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا, انہوں نے سب کو پورا کر کے دکھایا. بکریمات کا لفظ کہ اتمہن کا لفظ, یہ اتمہ جو ہے پوری اس میں وضاحت ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو کیا پورا کا پورا کر کے دکھایا, کہیں پر ذرہ برابر کمی نہیں کی. اتمام اسی وقت اس کا لفظ استعمال ہوگا جب پوری طرح تعمیل ہو اور کہیں پر بھی اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جتنے بھی ان کو احکامات دیے پورے کے پورے اللہ نے ان کو توفیق دی, انہوں نے مکمل کی. قال انی جاعلک للناس اماما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ ان سے کہا جب ان کو اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو کہیں کمی کی ہی نہیں, ہر جگہ قربانی کا پورا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. تو اسی لیے دوسرے کا آیا وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم الذی وفا, وہ ابراہیم کی جنہوں نے حق وفا ادا کر دیا, پورا پورا کر دیا انہوں نے جو ان کے ذمے کیا گیا, کہیں کوئی کمی نہیں کی. یہ کئی جگہ ان کے تذکرے میں بات کہی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں, میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں. ظاہر اتنی بڑی بشارت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی میں جھوم گئے ہوں گے اور فوراً کی زبان سے نکلا وہ من ذریتی, اے اللہ تو نے مجھے امام و پیشوا بنایا, میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, کہ یہ جو عہد ہے یہ میرا وعدہ نا انصافوں کو حاصل نہیں ہوگا, یہ میرا وعدہ نا انصافوں کو حاصل نہیں ہوگا. اس سے صاف بات واضح طریقے پر سامنے آ گئی کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کے راستے پر چلیں گے, جو لوگ انہی کی طرح سر تسلیم خم کریں گے, پوری طرح اسلام میں داخل ہوں گے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے, اللہ ان میں تو یہ سلسلہ جاری کرے گا. اور جو ان میں ظالم ہوں گے, نا انصاف ہوں گے, راستے سے ہٹنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس میں شامل نہیں فرمائے گا. اور قرآن مجید میں ایک دوسرے کا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. ایسے بھی تھے جنہوں نے ناانصافی کی, ایسے بھی لوگ تھے صحیح راستے پر چلے, ایسے بھی تھے بہت آگے گئے, بہت آگے گئے. اللہ نے دکھایا ان کے اولاد میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں نبی ہوئے, اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے, حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے. اور پھر قرآن مجید کے الفاظ ہیں تترا کا لفظ استعمال کیا کہ مسلسل پھر نبی آتے رہے. ظاہر ہے یہ سارے انبیاء علیہ السلام, ان کی بات ماننے والے حضرات, یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سنبھالنے والے تھے. اسی وراثت کو انہوں نے آگے بڑھایا. لیکن جب یہ نافرمانی حد سے بڑھتی چلی گئی, اللہ نے پھر بنو اسماعیل کو منتخب فرمایا. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا تھا, اس مقام کی تکمیل اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دی. ان کو دنیا انسانیت کا سب سے بڑا پیشوا بنایا. یہ پیشوائی سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کہی گئی ان اتبع ملت ابراہیم حنیف, کہ تمہیں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور یہ پورے یہود و نصارہ, یہ بنو اسرائیل, سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصل قرار دیا گیا, موحد اعظم, انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی, اس کی رضا لگائی. آپ کو بھی کہا گیا کہ وہ وہی راستہ ہے آپ کا بھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو مکمل کیا. یہ پورا مکمل گویا کہ اسلام کا مکمل ایڈیشن ہے جو اب ہمارے سامنے ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں, کسی کمی کی ضرورت نہیں, اور اسی پر عمل کرنے میں اللہ نے نجات رکھی ہے. تو جو وعدہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ یہ امامت تمہیں ملی, پیشوائی ملی, جو تمہارے راستے پر رہے گا اس کو ملے گی. آخر میں یہ پیشوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی, مکمل طریقے پر عطا فرمائی.
اور قیامت تک کے لیے اللہ نے طے کر دیا کہ اب یہی راستہ ہے کامیابی اور ہدایت کا، تو اس پر عمل کرے گا اس کو صحیح راستہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد